بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت صوم کے اسلامیات پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اخلاقیات۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 10، جھوٹ، چوری، غیبت اور بہتان سے اجتناب۔ صفحہ نمبر ہے 30۔ بیٹا آج ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے۔ یہ جو ہمارا عنوان ہے جھوٹ، چوری، غیبت اور بہتان سے اجتناب، مطلب کہ ان چیزوں سے بچنا، پرہیز کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سبق کی ہم آج دہرائی کریں گے۔ ہم اس سبق کو پہلے بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کیا بیان کیا ہے کہ جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس لیے بیٹا جی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے چوری۔ چوری کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوری کرنا بہت بری عادت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ چوری کے بارے میں بھی کچھ ایسا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ اس نے چوری کی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کی سفارش کے لیے آئے اور کہا کہ یہ بہت اچھے گھرانے سے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، بڑے لوگ ہیں یہ، کچھ اس طرح کی باتیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس کی جگہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو بیٹا یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ چوری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غیبت۔ تو بیٹا غیبت بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں غیبت کرنا کتنی بری بات ہے۔ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس سے اس بندے کا دل، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، میں نے اپنی بات فلاں بندے کو بتائی تھی اور اس نے آگے سے کسی اور کو بتا دی، جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اور اس کی دل آزاری ہوتی ہے کہ اس نے میری بات کسی اور کو بتا دی۔ تو ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان تھا کہ کوئی شخص اگر غیبت کرتا ہے تو مطلب کہ وہ اپنے مردہ بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، بلکہ تم اس چیز کو ناپسند کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غیبت سے بچنا چاہیے، ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے بہتان۔ بہتان کا مطلب ہے الزام، کسی پر بہتان لگانا، الزام لگانا بہت بری عادت ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ بیٹا بہتان اگر ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرماتے، بلکہ جب ہمارے اعمال کا حساب ہوگا تو ہم نے جس بندے پر الزام لگایا ہوگا ہمیں اس کو سچ ثابت کرنا ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور بہتان کا کیا مطلب ہے؟ الزام لگانا۔ اور ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں مطلب ہے کہ اس کے بارے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہم جھوٹ کو سچ کیسے ثابت کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جھوٹ کو پھر سچ ثابت کریں۔ تو لہٰذا ہمیں بہتان سے بھی، کسی پر الزام لگانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔
اس طرح سے ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، کسی کا دل ہم سے خراب نہیں ہوگا، کوئی ہم سے ناراض یا اس طرح سے اس کی دل آزاری ہماری وجہ سے نہیں ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہم پر خوش ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس سبق کی ہم نے آج دہرائی کر لی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو الگ الگ ان کے بارے میں سمجھایا تھا، آج پھر میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ورک شیٹ کی طرف۔ جو میں نے آپ کے لیے ورک شیٹ بنائی ہے یہ آپ نے پر کرنی ہے۔ کچھ میں نے آپ کو خالی جگہ دی ہیں جو آپ فل کریں گے۔ تو خالی جگہ نمبر 1 ہے جھوٹ بولنا بہت بڑا ڈیش ہے۔ کیا آئے گا؟ گناہ ہے۔ نمبر 2 سچ انسان کو ڈیش میں پہنچا دیتا ہے۔ سچ انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ جنت میں۔ نمبر 3 دین اسلام میں ڈیش کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ نمبر 4 بہتان لگانا بہت ڈیش اور گناہ ہے۔ کسی پر بہتان لگانا، الزام لگانا کیا ہے؟ بہت بری عادت اور گناہ ہے۔ نمبر 5 قرآن مجید میں غیبت کو اپنے ڈیش کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی، ٹھیک ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ بیٹا اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آئیں گے جو کہ کالم ہے۔ آپ نے کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملانا ہے، جو درست جواب ہے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ ٹھیک ہے، کالم الف میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے بدی۔ بدی کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ بدی ہے، بدی کے سامنے لکھا ہوا ہے کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، دوزخ میں لے جاتی ہے یا تمام برائیوں کی جڑ ہے، بغیر اجازت چیز اٹھا لینا یا الزام لگانا۔ بیٹا بدی کو ہم ملائیں گے دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا دوسرے نمبر پہ ہے چوری۔ چوری کا کیا مطلب ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں چوری بغیر اجازت چیز اٹھا لینا۔ ٹھیک ہے، کوئی موجود نہ ہو تو ہم اس کی جب بغیر اجازت اس کی چیز اٹھا لیتے ہیں تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ بغیر اجازت کسی کی چیز اٹھا لینا۔ نمبر 3 غیبت۔ غیبت کا کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ آپ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ بہتان کا مطلب الزام لگانا، بہتان کو آپ ملائیں گے الزام لگانا کے ساتھ۔ نمبر 5 جھوٹ۔ جھوٹ کا کیا ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بیٹا یہ تھی ہماری آج کی ورک شیٹ جو آپ نے حل کرنی ہے۔ آج کا آپ کا گھر کا کام ہے جھوٹ، چوری، غیبت والے سبق کی آپ نے بلند ہوانی کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے اچھی سی، اور اس کے بعد ورک شیٹ آپ نے حل کرنی ہے۔ بیٹا مجھے امید ہے جو کام میں نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔